أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے. اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. بے حد و بے انتہا درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا دین آمنہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، سورہ صف کی 28ویں پارے سے پہلے 3 آیات تلاوت کی گئی. اللہ تعالیٰ اپنی پاک کلام میں اس طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے
سب نے اس کی تسبیح بیان کی، اس کی پاکی کو بیان کیا، اس کی عظمت کو بیان کیا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب بھی ہے اور دانا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ یہ سورہ صف سے جو اگلی سورہ ہے سورہ جمعہ، اس کا درس آپ نے پوری سورہ کا سن لیا تھا۔ جو جو نکات میرے ذہن میں آتے رہے میں آپ تک پہنچاتا رہا۔ ظاہر ہے قرآن کریم کا حق تو ادا نہیں کیا جا سکتا، انسان طالب علم کی حیثیت سے ہی اس پہ گفتگو کر سکتا ہے۔ تو سورہ جمعہ شروع ہوئی تھی یسبح للہ ما فی السماوات، وہاں صیغہ تھا مضارع کا، یہاں ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ صیغہ ہے ماضی کا، گزرے ہوئے زمانے کا۔ تو دو صورتیں یہ اکٹھی ہیں، دونوں شروع ایک ماضی سے اور ایک مضارع سے شروع ہو رہا ہے۔ مضارع میں حال اور مستقبل دونوں آتے ہیں۔ وہاں ہم نے ترجمہ یہ کیا تھا کہ ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ اللہ کی حمد بیان کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ ہم ہی کر رہے ہیں، تم سے پہلے بھی جو زمین و آسمان میں گزرے وہ بھی اللہ ہی کی ہم بیان کرتے تھے۔ اس کی تسبیح ماضی میں بھی ایسے ہی جاری تھی، ہر چیز مکلف ہے اس کی۔ تو یہ اللہ کی تسبیح کا جو کام ہے وہ تیسرے پارے میں جو میرے اللہ نے فرمایا کہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کے سامنے جھکتی ہے، طَوْعًا وَكَرْهًا، وہ چاہے یا نہ چاہے۔ ہاں جی، اس کی اپنی مرضی ہو یا نہ مرضی ہو، بالآخر اسے جھکنا اللہ ہی کے سامنے پڑتا ہے۔ تو میرا اللہ اس سورہ میں یہ آغاز ہو رہا ہے کہ اللہ کی تسبیح تو ماضی میں بھی ایسے ہی جاری رہی، حال میں بھی ایسے ہی ہے اور مستقبل میں بھی ایسے ہی اس کی تسبیح بیان ہے، اس لیے کہ وہی غالب ہے اور وہی حکمت والا ہے۔ یہ تو تمہیدی آیت تھی، لیکن اصل گفتگو ہم نے اگلی دونوں آیات پہ کرنی۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لم تقولون، اپنی زبان سے وہ بات کیوں نکالتے ہو، ما لا تفعلون، جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے، کیوں زبان سے ایسی باتیں کرتے رہتے ہو؟ کبر مقتا عند اللہ، اللہ سخت ناراض ہوتا ہے، اللہ کو سخت ناپسندیدگی ہے، کوفت ہوتی ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ بات انتہائی ناپسندیدہ ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم زبان سے تو کہو لیکن عمل نہ کرو۔ یہ اللہ کی ناراضگی جو ہے اس کا اظہار ہے، اور سخت ناراضگی کا اظہار ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، میں نے پچھلے جمعے جو جملہ عرض کیا تھا یہ اسی کا تسلسل ہے۔
کہ یہ جو ہم ڈگریاں لیے پھرتے ہیں کہ میں نے 16 جماعتیں پڑھ لی، میں نے پی ایچ ڈی کر لی، میں نے کسی مدرسے سے سند لے لی، قرآن اس کو علم نہیں کہتا۔ قرآن کے نزدیک علم وہ ہے جو آپ کے عمل سے ثابت ہو۔ اگر آپ کا عمل ثابت نہیں کرتا تو پھر سورہ جمعہ میں اگلی سورت میں یہ آپ نے پڑھا تھا کہ پھر تورات کا کوئی عالم بھی ہو، حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار، تو قرآن کہتا ہے کہ پھر یہ کتابیں گدھے پہ لادنے کی مانند ہے۔ تو ایسے ہی کوئی بندہ اگر کہے نا میں نے ایم اے کیا ہوا ہے، میں نے جی درس نظامی پڑھا ہوا ہے، میں نے قرآن ترجمے سے پڑھا ہوا ہے، اور اگر وہ عمل نہیں کرتا تو قرآن کہتا ہے کہ وہ گدھے پہ ہی قرآن رکھا ہوا ہے۔ قرآن ان ڈگریوں کو علم نہیں مانتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بارگاہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے تھے تو ایک بدو نے آ کے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے بڑا عالم بن جاؤں، اس کے لیے کیا کروں؟ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی اختیار کر۔ یہ نہیں کہا کہ کسی اسکول کالج میں داخل ہو جا، وہاں جا کے معنی رٹ لے، کوئی چیزیں رٹ لے اور تو عالم ہو جائے۔ فرمایا تقوی اختیار کر تو سب سے بڑا عالم بن جائے گا۔ اور آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ کم از کم تقوی کیا ہے؟ حلال کو حلال سمجھنا اور حرام کو حرام سمجھنا۔ تو جو حرام سے بچتا ہے وہی عالم ہے، جو اپنے دامن کو گناہوں سے بچا کے رکھتا ہے وہی علم والا ہے۔ اور اگر کوئی کتابیں پڑھ کے بھی حرام کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ عالم نہیں ہوتا۔ اب یہ جو آیات ہیں ان کا جو سبب نزول ہے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اصل میں ہوا یوں کہ کچھ مسلمان بیٹھے یہ باتیں کر رہے تھے کہ اگر ہمیں علم ہو جائے کہ اللہ کس بات سے راضی ہے تو ہم وہ کام کرنے شروع کر دیں۔ یہ اس کے 3 سبب نزول مفسرین نے بیان فرمایا۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ آیات منافقین کے لیے آئیں کہ جو زبان سے کہتے تھے کہ ہم اللہ کا حکم مانیں گے، جب وقت آتا تھا تو بھاگ جاتے تھے۔ ایک وہ ہیں جو نظر مانتے ہیں اور پھر نظر کو پورا نہیں کرتے، نظر پورا کرنی واجب ہوتی ہے۔ تیسرا سبب نزول اس کا یہ ہے کہ انہوں نے کہا اگر ہمیں علم ہو جائے کہ اللہ کن کاموں سے راضی ہے تو پھر ہم وہ کام کرنے شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اگلی آیت جو چوتھی آیت ہے، اللہ نے فرمایا اچھا ان اللہ یحب الذین، اللہ تو پھر ان لوگوں سے محبت کرتا ہے یقاتلون فی سبیلہ، جو اس کی راہ میں لڑائی کرتے ہیں، جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں نا، اللہ تو پھر ان سے محبت کرتا ہے۔ صفن، صف باندھ کے، کانہم بنیان مرصوص، اور ایسی سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں کہ ان کے پاؤں نہیں اکھڑتے، وہ پیچھے پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے، ان کی صفوں میں رکھنا پیدا نہیں ہوتا۔ تو جو اپنے قدم جما کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تو پھر ان سے محبت کرتا ہے۔ آؤ پھر تمہیں دیکھ لیں کہ تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، کیا بھاگ جاؤ گے؟
اللہ کے راستے میں ثابت قدم رہو گے. یہ ان دونوں آیتوں کا آگے جو چوتھی آیت میں اس کا جو ہے وہ جواب دیا گیا. اب کون برائی سے، چونکہ یہ معاشرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد چوتھے پارے میں ایک تو فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت جو لوگوں کے لیے نکالے گئے. کیوں بہترین ہو؟ کہ نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. تمہارا معاشرہ اس وقت تک بہتر رہے گا. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. تم میں سے کم از کم ایک گروہ تو ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا رہے، جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. آج کا جو معاملہ ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ ہم نیکی کا تو تھوڑا بہت حکم دے لیتے ہیں، لیکن برائی سے جب روکنے لگتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں. اگر میں نے اپنے بھائی کو برائی سے روکا تو وہ ناراض ہو جائے گا. اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمہاری اللہ سے کیسی دوستی ہے کہ ایک بندے سے اللہ ناراض ہے اور تم اس کے دوست ہو. بھائی یہ بھی عجیب اللہ سے دوستی ہے تمہاری کہ اللہ فرمائے کہ میں تو اس بندے سے ناراض ہوں اور تم کہو کہ میری بڑی سلام دعا ہے. تو پھر اس کی راہ میں کھڑے ہو جاؤ نا صف باندھ کے، اللہ کے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. آج کے میرے معاشرے کی اصل پرابلم یہ ہے کہ میں ہر جگہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں. اگر میں نے کسی کو برائی سے روکا تو میرا تعلق خراب نہ ہو جائے. تو پھر اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو تو پھر یہ بات اچھی نہیں لگتی. یہ جو تمہارا رویہ ہے نا یہ اللہ کو اچھا نہیں لگتا کہ تم زبان سے تو نیک بنتے رہو، جب عمل کی باری آئے تو پھر چھوڑ جاؤ، بھاگ جاؤ. یہ دو چیزیں آج میں، ایک تو چونکہ بخاری مسلم دونوں میں یہ روایت آئی اور اس حدیث کے راوی حضرت اسامہ بن زید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت اسامہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا. اور شاید میں نے کسی موقع پہ بتایا تھا کہ پھر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اللہ کے نبی جس سے محبت کریں، اگر کوئی بندہ اس سے نفرت کرے تو وہ بھی پھر ایمان والا نہیں رہتا. آخری حج کے موقع پہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بعد واپس تشریف لا رہے تھے تو سرکار نے اپنی سواری پہ اپنے ساتھ حضرت اسامہ کو بٹھایا ہوا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ لوگ سفارش بھی نبی پاک کی بارگاہ میں حضرت اسامہ سے کروایا کرتے تھے. اب ان کا رنگ کالا تھا، یہ بھی بڑی عجیب بات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی پیشاب کی حاجت ہے تو سواری کو بٹھائیں. سرکار نے سواری کو بٹھایا اور حضرت اسامہ چلے گئے رفع حاجت کے لیے. تو ظاہر ہے جب سرکار کی سواری رکی تو گرمی تو بڑی شدید تھی، لوگوں کو بھی رکنا پڑا. تو اس گرمی میں جب لوگوں کو رکنا پڑا تو جب اسامہ آئے نا تو ایک شخص نے کہا کہ اس کالے سے شخص کے لیے ہمیں اتنا انتظار کروایا گیا.
تو یہ شخص مرتد ہو کے کافر ہو کے مرا تھا، مسلمان نہیں مرا تھا۔ اللہ کے نبی کسی سے محبت کریں اور تم اس کی گستاخی کر دو۔ اس لیے ڈرا کرو کسی صحابی کی گستاخی کرنا، کسی اللہ کے ولی کی گستاخی کرنا، اہل بیت کی گستاخی کرنا۔ حضرت اسامہ اس حدیث کی روایت کرتے ہیں کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن ایک شخص کو دوزخ میں لا کے پھینکا جائے گا، اور جب دوزخ میں پھینکا جائے گا تو اس کی انتڑیاں دوزخ میں بکھر جائیں گی، اور وہ جیسے گدھا چکی کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، اپنے اس جہنم میں ایسے انتڑیوں کے ارد گرد چکر لگا رہا ہو، اور لوگ جہنمی لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ تو دنیا میں ہمیں نیکی کی دعوت دیا کرتا تھا، تو برائی سے روکا کرتا تھا، تو اس عذاب میں مبتلا کیسے ہو گیا؟ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جواب دے گا جہنمیوں کو۔ ایک روایت میں جنتیوں کا بھی ذکر ہے کہ جنتی اس سے پوچھیں گے، وہ شاید کسی موقع پہ میں نے سورہ مدثر کا دوسرا رکوع جب آپ کو سنایا تھا کہ جنتیوں اور جہنمیوں کو جب بیچ دیا جائے گا تو درمیان پھر ایک دروازہ کھلے گا، اور جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے اور ان سے پھر سوال کریں گے۔ وہ سوالات سارے لکھے ہوئے ہیں سورہ مدثر کے دوسرے رکوع میں 29ویں پارے میں۔ تو جنتی بھی پوچھیں گے کہ تیری نیکی کی دعوت کی وجہ سے ہم تو جنت میں آ گئے، تو جہنم میں کیسے چلا گیا؟ تو برائیوں سے روکتا تھا، تو اس برائیوں سے رکنے کی وجہ سے ہم تو جنت میں آ گئے، تو جہنم میں کیسے چلا گیا؟ تو دونوں چیزیں ہیں کہ جہنمی بھی پوچھیں گے اور جنتی بھی پوچھیں گے۔ تو وہ شخص کہے گا کہ میں تمہیں تو نیکی کی دعوت دیتا تھا لیکن خود نیک نہیں تھا، تمہیں تو برائی سے روکتا تھا لیکن خود نہیں رکتا تھا۔ اب اس آیت کو ذرا ذہن میں رکھیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کو کتنا ہی غصہ آتا ہے اس شخص پہ جو خود عمل نہ کرے اور لوگوں کو نیکی کی باتیں بتاتا ہے۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تو انسانوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، حکم دیتا ہے؟ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ آیت تو بنی اسرائیل کے لیے اتری کہ وہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت بھی کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ کیا ایمان والو وہ بات زبان سے کیوں نکالتے ہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کو کتنا ہی غصہ آتا ہے اس شخص پہ کہ جو خود عمل نہ کرے اور لوگوں کو بتاتا پھر۔ دوسری حدیث جو معراج کی رات کی ہے کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مقام پہ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، پھر وہ جڑ جاتے تھے، پھر کاٹے جاتے تھے۔ تو میں نے پوچھا جبریل امین سے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے لیکن خود برے کام کرتے تھے، خود برائی سے نہیں رکتے تھے۔ اس لیے اگر آپ کو شوق ہے کہ دوسروں کو نصیحت کرنی ہے، اس کے لیے پھر 4 چیزیں، 3 پہ تو سب کا اتفاق ہے، ایک چیز پہ کچھ علماء اتفاق کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان مکلف ہو، یہ ایک اصطلاح ہے ہماری، اس پہ کبھی تفصیل سے بات کریں گے۔ سادہ سا اس کا معنی یوں سمجھ لیجئے کہ جو خود بھی برائیوں سے رکتا ہے اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو، اور تیسری شرط ہے جو ہم 2 جمعوں سے یہ بات کرتے رہے کہ وہ عادل ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کو کسی صاحب امر نے اجازت دی ہو کہ تو نصیحت کر سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، منہ اٹھا کے جدھر کو مرضی چل پڑے۔ آج بھی آپ کے معاشرے میں یہی کچھ ہے۔ اگر آپ نے ٹیچر لگنا ہے، استاد بننا ہے، تو ایک ادارہ ہے جو آپ کی ٹریننگ کر کے آپ کو اجازت دے گا کہ اب تو ٹیچر بن سکتا ہے۔ کوئی صاحب امر ہو، وہ انفرادی طور پہ ہو یا کوئی ادارہ ہو، جو ذمہ دار ہے، جو بتائے کہ یہ پڑھا سکتا ہے۔ ہر کوئی اٹھ کے ٹیچر نہیں لگے گا۔ میڈیکل کالج والے ہی سرٹیفکیٹ دیں گے کہ یہ ڈاکٹر ہے، اس سے آپ علاج کروا سکتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا کہ ہر شخص اٹھ کے باتیں کرنی شروع کر دے۔ آج تو ویسے رواج ہی بڑا عجیب آ گیا۔ میں نے بچپنے میں یہ بات دیکھی ہے، بڑے بڑے مفسرین کو، محدثین کو، میں نے چونکہ ابائی کے ساتھ جانے کا موقع ملتا تھا، تو بڑے بڑے مفتی اور مجتہد جب خطاب کرنے لگتے تھے تو محفل میں جو صدر محفل بیٹھے ہوتے تھے وہ ان سے اجازت لے کے تقریر شروع کرتے تھے۔ یہ طریقہ تھا ہمارے اسلام کا۔ کسی بڑے قوال کو قوالی سے پہلے اس نے صاحب مجلس سے اجازت لینا ہوتی تھی۔ کوئی نعت خواں، آپ تو گویے نعت خواں بن گئے نا، جب تک اجازت نہیں ملتی تھی نعت نہیں پڑھتے تھے۔ تو کوئی صاحب امر تمہیں اجازت دے کہ تو اس قابل ہے کہ کسی کو واعظ کر سکتا ہے، نصیحت کر سکتا ہے۔ عدل، یہی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفارش لے کے آئے تھے نا، اور فاطمہ نامی عورت، اس کی سفارش ان سے کروائی گئی تھی کہ اسامہ کی بات تو نبی پاک ٹالتے ہی نہیں، اسامہ کی سفارش نہیں ٹالی جاتی تھی، اس لیے حضرت اسامہ سے سفارش کروائی گئی کہ اس نے چوری کی ہے، اس کو معاف کر دیا جائے، بڑے اعلیٰ شریف گھرانے کی عورت ہے۔ اس موقع پہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ فاطمہ جتنے مرضی بڑے قبیلے کی ہو، یہ فاطمہ بنت محمد جیسی تو نہیں ہو سکتی۔ یہ فاطمہ جو محمد کی بیٹی ہے وہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ لو ان فاطمہ تو بنت محمد سرقت، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ اگر اس منبر پہ بیٹھنے والا عادل نہیں ہے تو وہ دین صحیح پہنچا نہیں سکتا۔ وہ اٹھ کے نہ نصیحت کرے لوگوں کو۔
آج کل میں دیکھتا ہوں، یقین جانیے مشاہدہ کرتا ہوں، آستانوں پہ جاتے ہیں، پیروں کے صاحبزادے شراب پی رہے ہوتے ہیں، بدکاری میں مصروف ہوتے ہیں، مرید کہتے ہیں جی کی کریے ساڈے پیراں دے صاحبزادے ہیں، اور پھر وہ اپنے پیروں کو اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن کھڑا کر دیں گے۔ اللہ کہے گا کہ تم اپنے مریدوں کو یہ عدل سکھا کے آئے تھے، میرے محمد نے تو کہہ دیا تھا کہ میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، یہ پیر کا صاحبزادہ کیا ہوتا ہے؟ اور اگر ان کو گناہ معاف ہیں تو پھر عام مخلوق کا کیا قصور ہے؟ ان کی کیا غلطی ہے؟ ان کو کیوں کوستے ہو؟ ان کو کیوں سزائیں دلواتے ہو؟ اس لیے اگر کوئی انسان عدل نہیں کر سکتا کہ اس کی اپنی اولاد کی باری آئے گی تو پھر وہ عدل نہ کر سکے تو وہ نصیحت کرنے کی کوشش نہ کرے۔ جس کو اپنی سلام دعا کے خراب ہونے کا خطرہ ہے، اللہ فرماتا ہے پھر وہ یہ کام نہ کرے۔ اگر وہ استقامت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے دشمنوں کے سامنے کھڑا ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے تو پھر آئے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ والدین کی بھی جان نہیں چھوٹے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ سارا بوجھ مولویوں پیروں پہ ڈال کے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اگر باپ اور ماں خود بدکار ہیں تو وہ بچوں کو کیا نصیحت کر سکتے ہیں نیکی کی؟ آپ کو پتہ ہے کہ اب یہ جو نیا ڈیٹا آیا ہے آپ کی، یہ جیز کا، ٹیلی نار کا، یہ جتنی بھی آپ کی کمپنیاں ہیں موبائل کی، سب سے زیادہ بے حیائی جو ڈاؤن لوڈ ہوئی ہے وہ پاکستان میں ہوئی ہے۔ اور اگلی بات سننا پسند کریں گے؟ 40 سال سے 60 سال کی عمر کے جو لوگ تھے انہوں نے اس بدکاری میں سب سے زیادہ حصہ لیا ہے۔ ہم یہ بچوں پہ ایسے ہی ڈال دیتے ہیں کہ بچے ہمارے جو ہیں یہ برے ہو گئے ہیں۔ اگر باپ اپنے موبائل پہ بدکاری ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ میرے بچے کے لیے دعا کریں، یہ نیک بن جائے۔ اگر ایک استاد سکول میں خود بے حیا ہے تو وہ بچوں کو کیا نصیحت کرے گا؟ ان آیات کی لپیٹ میں سارا معاشرہ آتا ہے، لیکن چونکہ جو جاننے والے ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ ہمارے والدین بچ نہیں سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں باپ کہیں کہ ہم تو اپنی مرضی کی زندگی گزاریں اور بچوں کو کہیں کہ وہ نیک بن جائیں۔ استاد سکول میں چاہے کہ میں تو بدتمیزی کرتا رہوں اور بچے جو ہیں وہ نیک بن جائیں، یہ ایسا تو نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ ناراضگی ہے اصل میں ہمارے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے غصہ آتا ہے کہ جب تک تم خود عمل نہیں کرتے اس وقت تک دوسروں کو کہنے کی جرت نہ کیا کرو۔ ٹائم ہو گیا ہے، میں تفصیل میں انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو اگلے جمعے اس پہ تفصیلاً بات کریں گے۔ آپ نے معروف حدیث سنی ہے، یہ سورہ عنکبوت کی جو آیت ہے اس ریفرنس میں وہ حدیث ہم انشاءاللہ اس کو بھی، لیکن آج میں تھوڑی سی وہ صرف آپ کو اشارتاً بات کر دوں کہ جنگ سے صحابہ واپس آئے، کسی کے بازو پہ زخم ہے، کسی کی ٹانگ پہ زخم ہے، کسی کے سینے پہ زخم ہے، جسم کٹے ہوئے ہیں، اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں، چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آگے کسی بڑے لشکر سے مقابلہ ہے؟ فرمایا نہیں، اب ہم مدینہ شریف واپس جا رہے ہیں، اپنے زخموں کا علاج کریں گے، آرام کریں گے، تو پھر بڑا جہاد؟ فرمایا اپنے نفس کے خلاف لڑنا جہاد اکبر ہے۔ تم مخالف کے ساتھ لڑ دو گے یہ آسان ہے، دوسروں کو فتح کرنا آسان ہے، اپنے آپ سے لڑنا مشکل ہے، اپنے آپ کو ہرانا مشکل ہے۔ یہی لا الہ الا اللہ کا مفہوم تھا کہ اپنی میں کی نفی کر پھر اللہ کو مان۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تو موبائل پہ سارے گند دیکھوں اور توقع یہ کروں کہ میرے بچے جو ہیں وہ نیک بن جائیں۔ اگر میں اپنی خواہش کی بدکاری کے خلاف لڑ نہیں سکتا تو مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اپنی اولاد کو نصیحت کرتا تھا۔ اس لیے وہ جملہ اس دن میں نے کہا تھا کہ اگر چاہتے ہو کہ اولاد اسماعیل علیہ السلام جیسی ہو کہ اپنی گردن باپ کے سامنے پیش کر دے کہ ابا جی اللہ کا حکم پورا کرو اور مجھے ذبح کر دو، تو پھر باپ بھی تو ابراہیم جیسا ہونا چاہیے نا۔ پھر اس بیٹے نے دیکھا ہو کہ میرا باپ اللہ کی رضا کے لیے آگ میں کود جاتا ہے، اس بیٹے کو پتا ہوتا ہے کہ جب باپ اللہ کی رضا کے لیے آگ میں کود جائے تو مجھے اللہ کی رضا کے لیے گردن کٹواتے ہوئے کیا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم سارے اسی کا شکار ہیں، عدل ہم نہیں کر سکتے، یہ میرا رشتہ دار ہے، میری اولاد ہے، یہ اس کے ساتھ میری سلام دعا ہے، میں نہیں عن المنکر کیسے کر سکتا ہوں، میں برائیوں سے کیسے روک سکتا ہوں، میری سلام دعا خراب ہو جائے گی۔ نہیں، ایسے یہ کام نہیں چلتا۔ اس کام کے لیے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، لما تقولون ما لا تفعلون، منہ سے وہ باتیں کیوں نکالتے ہو، کیوں وہ وعدے کرتے ہو، کیوں وہ نظریں مانتے ہو جن پہ تم نے عمل ہی نہیں کرنا۔ میں نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے جو سب سے بڑا فائدہ حاصل کیا تھا وہ اس جملے سے کیا تھا، اور میں آج تک الحمدللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ اس پہ عمل بھی کرتا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک رات 1000 نفل پڑھنے سے بہتر ہے کہ 2 نفل پڑھ لیا کر لیکن روزانہ پڑھا کر، تھوڑا عمل کر لے لیکن روزانہ کر، اس میں استقامت پیدا کر۔ اب یہ نہیں ہے کہ ابا جی اماں فوت ہو گئی تو 1 2 دن 10 دن بڑی پڑھائی کر لی۔ 1997 میں میری والدہ صاحبہ کا وصال ہوا تھا، 1997 میں تقریباً 23-24 سال ہو گئے، لیکن سرکار کا یہ فرمان سامنے تھا، میں ہر روز صبح و شام روزانہ کبھی ناغہ نہیں ہوا، لیکن وہ سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ اور درود شریف اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ صبح و شام ایصال ثواب۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں انسان کو اپنی یاد دہانی بھی رہتی ہے۔ اس لیے عمل جو بھی کرنا ہے اس میں استقامت پیدا کرنی۔ ہاں، اللہ کو یہ نہیں ہے کہ آپ 1 رات 2 راتیں تو بڑے بس نیک بن جائیں اور بعد میں پھر چھوڑ دیں، نہیں، 2 نفل پڑھ لے لیکن روزانہ پڑھ، استقامت پیدا کر اس میں، اور کوشش کر۔ انسان ہے نا، انسان ہے، غلطیاں تو مجھ سے بھی ہوتی ہیں، ہم کو نبی تو ہیں نہیں کہ جو معصوم ہیں۔ اچھا، اگلے جمعے مجھے یاد کروانا اگر بھول بھی گیا، ایک نظریہ یہ بھی اٹھا تھا، تو پھر تو اس دنیا میں نبیوں کے سوا کوئی کسی کو نصیحت ہی نہیں کر سکتا، چونکہ معصوم تو صرف نبی ہوتے ہیں، معصوم تو صرف نبی ہوتے ہیں، باقی تو سب کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ کسی نہ کسی سے ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے پھر کوئی دین کی تبلیغ کر ہی نہیں سکتا، نصیحت کر ہی نہیں سکتا۔
یہ بھی ایک نظریہ اٹھا تھا، اور اس وجہ سے پھر یہ جو جھوٹے نبی یہ پیدا ہوئے تھے، اس نظریہ کو دے کے پھر انہوں نے نبوت کے اعلان کیے کہ دیکھیے جی نبی کے بغیر تو کوئی نصیحت ہی نہیں کر سکتا۔ اور ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ نہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو ہی اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو۔ یہاں نبی کو تو کہا ہی نہیں گیا، یہاں امت کو کہا گیا ہے کہ تم بہترین امت ہو ہی اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اس کے اندر جو جو چیزیں مخالفین نے، جھوٹے نبیوں نے جو بیان کی، اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔